اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے مشاہدے لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ لڑکی بھی چاہتی تھی ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن لڑکی کا والد فوت ہو چکا تھا اور والدہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس نیت سے درود پڑھنا شروع کیا کہ لڑکی کا محروم والد خواب میں آ کے لڑکی کی والدہ کو کہے کہ میری بیٹی کا نکاح فلاں بندے سے کرو۔ اس صاحب نے بہت کثرت سے درود پاک پڑھا اور چند دن گزرنے کے بعد 2 دفعہ ایسا معجزہ ہوا کہ اس لڑکی کے مرحوم والد نے خواب میں آ کے لڑکی کی والدہ کو کہا کہ ان صاحب کا نام بھی لیا کہ ہماری بیٹی جو ہے ان کا نکاح اس سے کروا دیں۔ جب یہ خواب اس لڑکی نے اس لڑکے کو بتایا تب میری والدہ نے 2 دفعہ یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ صاحب لڑکی کی بات سن کر تعجب مبتلا ہو گئے، کیا واقعی درود پاک سے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو انسان کے خیالات سے بھی نہیں گزرتا؟ سبحان اللہ۔ یہاں میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی، جو مجھے اکثر لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری شادی فلاں سے ہو جائے فلاں سے ہو جائے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو جی، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں لیکن فلاں جگہ پہ شادی نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ شادی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے حالات، اس انسان کی نیچر اللہ رب العزت کو پتہ ہوتی ہے، تو درود پاک پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ تو بہترین ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں آ جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یوں امیجن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان سے آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی اور فرض کر لیں کہ ہو گئی ہے، اب آپ یہاں سوچیں کہ جو آپ نے خواب بنے تھے وہ سارے ریزہ ہو گئے ہیں اور اس انسان کے ساتھ آپ ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں یا گزار رہے ہیں، اور وہ انسان آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے، آپ کے ہر چیز میں بے سکونی، آپ کی اولاد ہو گئی ہے وہ بھی بے سکونی میں رہ رہی ہے، تو مجھے بتائیں پھر ایسے میں کون سی محبت؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو لو میرج، سو کالڈ لو میرجز آج کل چل رہی ہیں نا، میں کسی کی محبت کو چیلنج نہیں کر رہی، لیکن میں سو کالڈ لو میرج اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب یہ والا جو بھی سینیریو ہوتا ہے شادی کا، محبت کی شادی کا، اس کے اندر موسٹلی جو لڑکا لڑکی جیسے باہر ملتے بھی ہیں وہ اپنے ایک ہائر لیول پہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہائر لیول سے مراد یہ ہے کہ دونوں لڑکا لڑکی تیار ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کوئی پیسے پوسے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھ کے کہیں اچھی جگہ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے حالات برعکس ہو جاتے ہیں، اور شادیاں ان کی چلتی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹف حالات میں ساتھ دیا ہوتا ہے، عزت کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ کو ذلیل کرے ہر جگہ پہ، اور کچھ دیر بعد آپ کو آئی لو یو بول دے، وہ انسان کی محبت ہے؟ یہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت جو ہے وہ عزت سے بنتی ہے، محبت ایکشن سے بنتی ہے، ورڈ سے نہیں بنتی۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا، پھر انسان کو اولاد نظر آتی ہے، اور پھر محبت بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب اگلا انسان نبھانے والا ہو۔ عزت آپ کی شادی میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو آپ درود پاک پڑھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کرنا ہوگا بہتر تو بہتر کریں گے۔ اب یہاں وہ میری بہن ہے جن کی آلریڈی کسی ایسے انسان سے شادی ہو گئی ہے، تو وہ کیا کریں؟ آپ کے لیے میں یہی کہوں گی آپ بھی درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے اس انسان کے دل میں رحم پیدا کرے گا یا آپ کو بہترین عنایت فرمائے گا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ میں تو نہیں جانتی آپ کی زندگی کیا فیصلہ ہونا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ تو پلیز درود پاک پڑھیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ ایک اور درود پاک کا مشاہدہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن اپنے درود شریف کے مشاہدے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ درود پاک اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی دوبارہ دیکھی۔ کچھ سال پہلے ڈینگی بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور میرے بیٹے کو ڈینگی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور میں نے درود اتنا پڑھا بے حساب پڑھا، اور اللہ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دے دی۔ میں اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو میری جھولی میں واپس ڈال دیا۔ آج میرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھیں، درود کا کوئی بھی صیغہ ہو۔ میں نے درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، بہت بابرکت ہے، بہت زیادہ، اس میں اللہ نے میری برکت رکھی ہے اور ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ آئیں جی ایک اور درود پاک کا مشاہدہ پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا پیارا ہے۔ ایک صاحبہ کہتی ہیں ان کا بچہ تقریباً 7 سال کا ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، چھوٹا والا، ٹھیک ہے۔ اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے پیزا کھلائیں۔ والدہ نے کہا آپ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اسی میں اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا دیں گے۔ اس کے بعد بچے نے ایسا ہی کیا اور سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو والدہ سے کہنے لگا مجھے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیزا کھلایا۔ سبحان اللہ، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو والدہ نے کہا آپ نے کیسے پہچانا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بچے نے کہا ان کے ہاتھ پر بہت زیادہ نور تھا، وہ کہہ رہے تھے
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور الحمدللہ تروشی کی برکت سے اللہ نے چھوٹے سے بچے کی خواہش پوری کر دی. یہ کتنا پیارا واقعہ نا، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے جس کو وہی لوگ یقین کر سکتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. مجھے ایک دفعہ کسی کا میسج آیا کہ جو آپ واقعہ شیئر کرتی ہے کیا یہ سچ ہوتے کہ جھوٹ ہوتے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی جھوٹ بولے گا نا درود کے نام پہ تو وہ دنیا میں بہت بڑا عذاب بھگت کے جائے گا. اپنا ایک ایسا مقام دیکھ کر وہ جائے گا نا جہاں پہ اس کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. تو درود پاک کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے میرے حساب سے وہ شخص بد نصیب ہے. اسی کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر دیتی ہوں. ایک بہن تھی، وہ درود پاک کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا لوگوں سے بات چیت تھی. تو ایک صاحب نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ درود کے بارے میں بات شروع کی. اب ان صاحب کی غلط نیت تھی ان خاتون کے ساتھ. تو وہ بہن جو تھی وہ ان کو پتہ لگ گیا. عورتوں کے اندر نا ایک یہ سینس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہوتی ہے، کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس نیت سے ان سے بات کر رہا ہے، خاص طور پہ آدمی. تو وہاں پر ان عورت نے کیا کیا کہ انہوں نے بات چیت بند کر دی. اب جب اس آدمی کو لگا کہ اچھا یہ تو کم ہو گئی ہے بات کرنا مجھ سے، تو اس نے نا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا اور اس نے کیا کیا کہ نا اس نے کہا فلاں مجھے خواب آیا ہے اور یہ درود نا خاص آپ کے لیے عطا ہوا ہے، اور کوئی درود ان کو پڑھنے کو کہہ دیا کہ یہ دیکھیں آپ کا. وہ ذرا عورت خوش ہوگی کہ درود کی بات پہ کون جھوٹ بولے گا. بٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایسے کوئی بجلی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور وہ اس آدمی کے اوپر پڑ رہی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جو درود کے نام پہ جھوٹ بولے گا نا اس کے لیے تباہی ہے، یا کچھ اس طرح کے ورڈز تھے. کہ تو انہوں نے خواب میں اس کو یعنی کہ نقصان میں دیکھا. کہنے کی بات ہے کہ درود کے لیے جھوٹ بولنا بہت بڑی بدقسمتی ہے اس شخص کی میرے حساب سے. تو میں یہاں پھر بھی یہ باتیں کہہ کر اپنے آپ پر یقین نہیں دلا رہی کہ آپ لوگ میرا یقین کریں کہ میں سچے واقعے کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا نیت ہے کیا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک بات آپ سے شیئر ضرور کر دوں کہ جو بھی واقعات آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں وہ میرے بہت ہی قریبی لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، اور جو کچھ ایسے واقعات ہوتے جو کہیں سے پڑھ کے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بھی کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے درود کے بارے میں، کیونکہ ان کا مجھ سے کوئی پرسنل جو دیکھیں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، نہ ان لوگوں کی کوئی پوسٹس وغیرہ ہیں، انہوں نے کوئی مجھ سے کوئی کہہ لیں کہ ویوز لینے ہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو میرے سے کوئی مقصد ہے. تو وہ بھی کسی ایسے پیجز پہ جہاں پہ درود کے گروپس ہوتے ہیں ادھر یہ چیزیں آتی ہیں. کہنے کی بات ہے کہ درود پاک کے لیے میری نیت بالکل ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی جھوٹے واقعات کوٹ کروں، یا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جس کے لیے میرے لیے مشکل ہو یا کسی کے لیے بھی ہو. درود پاک کا مطلب ہے صرف یہ جو واقعات ہیں آپ کو سمجھانے کا مطلب ہے صرف اور صرف کہ آپ درود پاک پڑھنے لگ جائیں. موٹیویشن ملتی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا واقعہ درود پاک کا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا، بچے نے درود پاک پڑھتا تھا. کہنے کی بات ہے یہ سب چیزیں نا توفیق ہوتی ہیں اللہ کی. تو ان کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے درود پاک کرنے کی. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، ایک دم سے خیالات دماغ میں آنے لگ جاتے ہیں، پھر مہربانی پہ مہربانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود ابراہیم سے جوڑے رکھیں. مرتے دم تک ہم صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالحین لوگوں میں شامل کریں، ہمیں حکمت عطا کریں، اور ہمیں وہ عطا کریں جس سے پا کہ ہماری دین و دنیا دونوں کی بھلائی شامل ہو، جس میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کریں، ان کی نظر کرم ہمیں عطا فرمائیں. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.